مولانا عبدالاحد فقردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس موقع پر ہم سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عید کو ہم مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ اس عید کو امن و عاشتی، خیر و برکت اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کا اصل پیغام اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر عمل کے کرنے میں ہم اس جذبے کو مستحضر رکھیں کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل قبول ہے، عبادت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ شہرت اور ناموری ہے تو یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ قربانی خالص عبادت ہے، لہذا قربانی کرنے والے حضرات قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور چیک کر لیں اور نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر اس نیت میں ملاوٹ آ گئی، دکھاوا آ گیا تو یہ عمل قبول تو دور کی بات، عبادت تو دور کی بات، ثواب ملنا تو دور کی بات، اس پر گناہ ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو ہم ریاکاری اور دکھاوا کہتے ہیں۔ اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس پر آخرت کے اندر دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ لہذا قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہر عمل سے پہلے آدمی کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ یہ قربانی کا پہلا پیغام ہے۔ قربانی کا دوسرا پیغام اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ منمانی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں ممکن ہے کبھی سچ بھی ہو، کبھی جھوٹ بھی ہو، اور کبھی دل کی باتیں، من کی باتیں ہوتی ہیں۔ آدمی دن بھر جو سوچتا ہے، رات کے وقت جو سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ دل کی باتوں کو آدمی خواب میں دیکھتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے خواب کی حیثیت ہے، لیکن نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اس کو وحی کا درجہ حاصل ہے۔ نبیوں کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، جس طرح وحی اترتی ہے اسی طرح خواب میں بھی نبیوں کو وحی اترتی ہے، خواب دکھا کر۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا تیار ہو گیا اور دونوں باپ اور بیٹے لیٹ گئے اللہ کے اس حکم کے سامنے، انہوں نے سرنگو کر دیا، سلنڈر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آسمان سے ندا لگائی وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پکارا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہمیں یہ مقصود نہیں تھا کہ اسماعیل کے گھلے پر چھری پھیر دی جائے، ہم یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہو یا نہیں۔ ایک طرف نفس تھا، نفس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو کون پسند کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں ذبح کرے، وہ بھی لاڈلا بیٹا، چہیتا بیٹا، اور عمر کے آخری حصے میں جو پیدا ہوا، ابھی چھوٹا بچہ، آدمی اپنے دشمن کے بیٹے کو بھی ذبح نہیں کر سکتا، یہ تو اپنا بیٹا ہے، چہیتا اور لاڈلا بیٹا ہے، ابھی چھوٹی عمر میں ہے اور نبی کا بیٹا ہے، اور نبی ایک معمولی گناہ نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ قتل کرے۔ اتنا بڑا حکم اللہ کی طرف سے آیا تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کے سامنے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں چاہے ہمارا دل چاہے چاہے دل نہ چاہے، ہم رشوت چھوڑ دیں چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، شریعت پر عمل کریں چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم گناہوں سے بچیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم و ارادہ کریں چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ اصل پیغام ہے قربانی کا، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ میں دین پر عمل کروں گا چاہے میرا دل چاہے، میں دین پر عمل کروں گا چاہے میرا دل نہ چاہے، میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا چاہے میرا دل چاہے، میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا چاہے میرا دل نہ چاہے۔ یہ ہے اصل نفس کے خلاف جہاد،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کے سامنے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کو زندہ کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس سنت کو، جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، جاری کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے اس سنت کو اگلے آنے والے انسانوں میں جاری کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قربانی والا عمل، کہ اللہ نے ہر امت کے لیے اس قربانی والے عمل کو جاری کر دیا۔ تو یہ قربانی ایک عظیم الشان تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے، جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے اور اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، تم دین پر عمل کرو، چاہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے، تم گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے۔ تیسری بات، قربانی کا جو اصل پیغام ہے وہ اللہ کے شاعر کا احترام ہے۔ قربانی اللہ کے شاعر میں، جس طرح نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں ہے، اسی طرح قربانی کا یہ عمل بھی اللہ کے شاعر میں ہے۔ اور جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لہذا اس موقع پر ہم قربانی کے جانوروں کا احترام کریں، ان کو نہ مارے، ان کو نہ ستائیں، ان کی دم نہ کھینچے، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جب ذبح کرنے کا وقت آئے چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ قربانی کے جانور کو آرام پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، تیز چھری سے آدمی ذبح کرے، اس لیے کہ فوراً جان اس سے چلی جاتی ہے، جانور تڑپتا نہیں ہے، ورنہ اگر بغیر تیزی والی چھری ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ تو جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور ان جانوروں کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور اللہ کے شاعر کا احترام کرنا دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہمارے یہاں بہت بے دردی سے بسا اوقات نوجوان حضرات جانوروں کو ستاتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آداب کے خلاف کرتے ہیں، سنت کے مطابق ہم اس کو ذبح کریں، سنتوں کا اور شریعت کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی کے عمل کے وقت، سنت عمل کے وقت ہمارے گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہے، اس طرح کی بات نہ ہو کہ آدمی تہجد پڑھے اور اس تہجد کی وجہ سے فجر قضا کر دے، کہ سنت عمل کر رہے اور سنت عمل کی وجہ سے گھروں میں نامحرم اور نامحرم مردوں عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو رہا ہے۔ اس سے ہم بچیں، شریعت کا خیال رکھیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اچھی طرح پیر مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد ذبح کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ عام طور پر قصائی حضرات یا جو بھی اس میں مامور رہتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد فوراً پیر نہیں کھولتے، یہ بھی جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کی روح اس وقت نکل رہی ہوتی ہے، اس کی جان اس وقت نکل رہی ہوتی ہے، جب ہم ذبح کے فوراً بعد اس کے پیروں کی رسیاں کھول دیں گے تو اس کے روح کے چلے جانے میں، اس کی جان کے نکل جانے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں، ہم باندھے رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اور بعض قصائی حضرات کو ہم نے دیکھا کہ ابھی بیل پیر مار رہا ہے، اس کے اندر ابھی جان باقی ہے، وہ چمڑا چھیلنے لگتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے جانوروں کے تعلق سے، حقیقت میں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے جانوروں کے ساتھ وہ احترام نہیں دیا، ہم نے جانوروں کو ستایا، جانوروں کے ذبح کے موقع پر ہم نے شریعت کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم شریعت کے احکام کو توڑیں گے تو پھر یہ مصیبتیں حکومتوں کی صورت میں ہم پر لاگو ہو رہی ہے، جس کا ہم مشاہدہ اس وقت کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے بدعمالی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ اس کے ساتھ بھی احترام کرنا چاہیے۔ بہرکیف ہمیں جانوروں کے ساتھ جب احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہمیں کس قدر احترام کرنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل قرابت اور محلے والوں کے ساتھ اور پورے انسانوں کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ اس تعلیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ احترام سکھاتا ہے اسلام، تو انسانوں کے ساتھ احترام اور ان کو فائدہ پہنچانا، اس کی تعلیم تو بدرجہ اولیٰ ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ لہذا اس آخری موقع، آخری پیغام خوشیوں کے موقع پر یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے گلے لگ جائیں۔ اپنے دوستوں سے تو گلے لگتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگا لیں۔ ممکن ہے انسان ہے،
فطرت انسانی ہے کہ اونچ نیچ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، تو ان جھگڑوں کو آج کے اس دن ختم کریں، محبت کی فضا کو عام کریں، نفرتوں کو ختم کریں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، کسی مسلمان کے خلاف نفرت یا حسد و عداوت نہ ہو۔ اگر اس دل کو پاک کر کے خدا کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ جنت یقینی ہے۔ وہ آدمی جیتے جی انشاءاللہ دنیا ہی میں جنتی ہے جس کا دل کدورتوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے اور دشمنیوں سے پاک ہو۔ آج دشمنیوں کو دور کرنے کا دن ہے، محبت کی فضا کو عام کرنے کا دن ہے، خوشیوں کو تقسیم، خوشیوں کو بانٹنے کا موقع ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگائیں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ہاں جائیں، اگر کچھ اونچ نیچ بھی ہے تو معافی تلافی کر کے پرانا قصہ بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ بہت مدت سے کسی سے باتیں بند ہیں، اس سے دوبارہ تعلقات اپنے قائم کریں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، باتیں کرنا چھوڑ دے۔ اس حال میں مر گیا تو فرمایا گیا وہ جہنمی انسان ہے۔ لہذا آخری پیغام یہ ہے کہ اس خوشیوں کے موقع پر ہم اپنے آپس کی نفرتوں کو دور کریں، حسد کو، کینہ کپٹ کو، دشمنیوں کا دل سے خاتمہ کر کے دشمنوں کے سامنے بھی مصافحے کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر مصافحہ ہو نہیں سکتا، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو فون کر کے، ان کو میسج کر کے میٹھے بول بولے، دعائیہ کلمات پیش کریں، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ بس اصل بات ہے نفس کے خلاف جہاد۔ یہاں نفس کو دبانا پڑتا ہے کہ دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، دشمن کے سامنے ناک رگڑی جائے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے اور قربانی کا یہی پیغام ہے۔ اللہ سب کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے مبارک فرمائے، رشد و ہدایت، خیر و برکت کا سبب بنائے اور اسلامی تعلیمات و شریعت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔